أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. 14ویں پارے سورہ نحل کے یہ 7واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 61 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ جب انسانوں کو حاصل سب بھلائیاں اور نعمتیں اسی اللہ کی طرف سے ہے اور ہر ایک برائی یا سختی کا دفع کرنا بھی اسی کے قبضے میں ہے، چنانچہ جب کوئی سخت مصیبت انسان کو چھو جاتی ہے تو سخت سے سخت مشرک بھی اس وقت سب سہارے چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے. گویا فطرت انسانی شہادت دیتی ہے کہ مصائب اور سختیوں سے بچانا اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا. پھر جس کے قبضے میں ہر ایک نعمت اور ہر قسم کا نفع و ضرر ہے، دوسرا کون ہے جو اس کی الوہیت میں حصہ دار بن سکے یا جس سے انسان خوف کھائے اور امیدیں باندھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال اللہ، اور اللہ نے فرما دیا ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ دو معبود، انما هو الہ واحد، بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، فإیایا فارہبون، سو مجھ سے ڈرو، یعنی میرے نافرمانیوں سے ڈرو. کہ دو معبود بنا لیے بعض اہل کتاب نے بھی. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی عبادت ہے ہمیشہ. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، سو کیا تم اللہ کے سوا سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس ہے نعمت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تم کو سختی، فالیہ تجأرون، پھر تم اسی کے طرف چیختے چلاتے ہو کہ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ ہٹاتا ہے تم پر سے سختیوں کو، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تب ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بتانے لگ جاتا ہے اور شریک کرنے اوروں کو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو فلاں کا کرم نظر ہے، لہذا پھر وہ چل پڑتے ہیں کہ بھئی مجھے بیماری سے صحتیابی ہو گئی ہے، اب میں فلاں جگہ پر درگاہ پہ سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں کہ مجھے صحتیابی ہو گئی. تو بجائے اللہ کے سامنے سیدھے شکر ادا کرنے کے، وہ غیروں کے سلام کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والی سلامتی پر اللہ کی شکریہ ادا کرنے پہ تیار نہیں ہے. دوسری جگہوں پہ جا کر کے وہ جانور اور چڑھاوے اور دیگ تو چڑھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پہ غریبوں میں وہ خیرات تقسیم کرنے پہ تیار نہیں ہے. اللہ کے حکموں پر بطور شکر کے عمل پیرا ہونے کو وہ تیار دکھائی نہیں دیتے. تو یہ شیطانی اثرات ہیں جو انسان کے اندر بعض مرتبہ گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان کو اللہ کا نافرمان بنا کے رکھتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، وہ اس لیے اس طرح کرتا ہے تاکہ وہ منکر ہو جائے اس کا جو ہم نے ان کو دیا ہے. اللہ فرماتا ہے کرنے دو، فَتَمَتَّعُوا، بس مزے اڑا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو جلد تم جان لوگے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انہوں نے ٹھہرائے رکھے ہیں لما ان کے لیے، لا یعلمون، جن کا وہ خبر نہیں رکھتے، نصیباً حصے، مما اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دی، یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انہوں نے صرف نام کے ہستیوں کے لیے حصے مقرر کر دیے. تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن عما کنتم تفترون، تم سے ضرور پوچھنا ہے اس کے بارے جو کچھ تم جھوٹ باندھتے پھرتے رہتے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور ان لوگوں نے ٹھہرا رکھے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے. اور دوسری بے انصافی یہ کہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، کہ وہ اپنے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا دل چاہے.
اور حالت ان کی یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اور جب خوشخبری ملے ان میں سے کسی کو بیٹی کے، ظَلَّ وَجْهُهُ مَسْوَدًّا، تو وہ سارا دن رہے اس کا منہ سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں غصے کو پی رہا ہوتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوگی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس برے خبر سے جو اس کو ملی، اور پھر انجام کار أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، یا تو پھر وہ ذلت کو قبول کر کے اس کو زندہ رہنے دیتا ہے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا پھر اس کو زمین کی مٹی میں دبا دیتا ہے، یعنی درگور کر لیتا ہے۔ اللہ سنو، ساء ما يحكمون، بہت برا ہے جو کچھ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کے بے انصافیوں کا یہ تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ شرک کے اثرات کا نتیجہ ہے کہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو تمہیں بیٹے اچھے لگتے ہیں، اور تم یہ کیسے انصاف کرتے ہو کہ اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں مقرر کر دی ہیں۔ اور پھر اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مشرکانہ طرز عمل کو بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ جب ان کے ہاں بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے، یا ان کو جب ان کے ہاں بچیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے، تو ان کا چہرہ اتر آتا ہے، اور یہ دل ہی دل میں اس پر ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر نتیجہ یہ کہ یہ اس کو مارنے تک سے دریغ نہیں کرتے، بلکہ اگر ان کا بس چلے تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے مخلوق کو وہ جان سے مار کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ ان دو آیاتوں میں کفار عرب کے دو خصلتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص مذمت کی ہے۔ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ شرمندگی کے سبب لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، اور اس سوچ میں پڑ جاتے کہ لڑکی پیدا ہونے سے جو میری ذلت ہو چکی ہے اس پر صبر کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے پیچھا چھڑاؤں۔ اور اس پر مزید جہالت یہ کہ جس اولاد کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسی کو منسوب کر دیتے کہ وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دوسری آیات میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، جیسے کہ تفسیر بحری محیط میں ہے، کہ یہ دونوں جو خصلتیں ہیں، اول تو ان کا یہ فیصلہ ہی بہت برا فیصلہ ہے کہ لڑکیوں کو ایک عذاب اور ذلت سمجھیں، اور دوسری پھر جس چیز کو اپنے لیے ذلت سمجھیں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت اور ذلت سمجھنا اور بچی کی پیدائش پر لوگوں سے چھپتے پھرنا، یہ حکمت خداوندی کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ مخلوق میں نر و مادہ کی تخلیق عین قانون حکمت ہے۔ ان آیاتوں میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت اور ذلت سمجھنا جائز نہیں ہے، یہ کفار کا فعل ہے، جسے تفسیر روح البیان میں ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ لڑکے پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کریں تاکہ اہل جاہلیت کے فعل پر رد ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو۔ اور قرآن کریم کے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اس میں اناث کو یعنی بچیوں کی پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم ذکر فرمایا ہے، جس میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ سے لڑکے پیدا ہونا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو یہاں بیٹیوں کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑ جائے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا جاہلیت کی برے رسومات میں سے ایک رسم ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور اسی پر مسرور اور اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے للذین، ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون بالآخرت، جو آخرت کو نہیں مانتے،
مثل السوء ان کے لیے بہت بری مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ کی مثال سب سے بلند اور بالا ہے. یعنی اس کو باپ کے درجے پہ فائز کر دینا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی ہے زبردست حکمت والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور حلم کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہ 14 پارے سورہ نحل کے 8واں رکوع ہے اور یہ 8واں رکوع آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. گزشتہ رکوع میں وہ گزرا ہے اور اس سے گزشتہ رکوع میں بھی کہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ اپنے بارے میں اس خوش فہمی کے شکار ہیں کہ اگر ہمارے یہ طرز زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ قادر مطلق ہے تو وہ ہمیں روکتا کیوں نہیں، اور اگر اس نے ہمیں روکنا نہیں ہے تو پھر اس نے ہم پہ عذاب نازل کیوں نہیں کیا. تو جب وہ ہمیں روکتا بھی نہیں، وہ ہم پہ عذاب بھی نازل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. گزشتہ رکوعات میں اس کا جواب ہو گیا بھی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی اس کا مزید تفصیل کے ساتھ واضح جواب لوگوں کو دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ گار کو اس کے قدم قدم پر پکڑنا شروع کریں تو اس روئے زمین پر کوئی بھی چل پھرنے والا باقی دکھائی نہیں دے گا. اس لیے کہ دنیا میں اکثر حصہ ظالموں اور بدکاروں کا ہے، اور چھوٹی موٹی خطا اور قصور تو تقریباً ہر ایک سے ہی ہوتا ہے. جب خطا کار اور بدکار فوراً ہلاک کر دیے گئے تو صرف معصوم انبیاء کا زمین میں بھیجنے کی پھر ضرورت ہی کیا رہتی ہے، بلکہ ان کا ملائکہ معصومین کے ساتھ رہنا ہی پھر زیادہ موزوں ہے. جب نیک اور بد انسان دونوں زمین پر نہ رہے تو دوسرے حیوانات کا رکھنا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ سب اولاد آدم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور فرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ظلم اور زیادتی پر بارش بند کر دی مثلا، تو کیا آدمیوں کے ساتھ ساتھ جانور نہیں مریں گے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بات بات پر دنیا میں پکڑے اور فوراً سزا دے تو اس دنیا کا سارا قصہ منٹوں میں تمام ہو جائے، مگر وہ اپنے علم اور حکمت سے ایسا نہیں کرتا، بلکہ مجرموں کو توبہ اور اصلاح کا موقع دیتا ہے اور وقت مقررہ تک انہیں ڈھیلا چھوڑتا ہے. جب وقت پہنچتا ہے پھر ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر اللہ پکڑے لوگوں کو بظلمہم ان کے بے انصافیوں پر، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا تو نہ چھوڑ دے اس روئے زمین پر مِن دَابَّةٍ کوئی ایک بھی چل پھرنے والا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن ڈھیل دیتا ہے وہ ان کو ایک وقت مقرر تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب آ پہنچے گا ان کا وہ وقت مقرر جو اللہ کی طرف سے ہیں، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وہ نہیں سرک سکیں گے پیچھے ایک لمحہ، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اور وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ کہ جو اپنے لیے وہ ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور بیان کرتی ہے ان کے زبانی جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى یہ کہ ان کے لیے خوبیاں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے وہ ناپسندیدہ باتیں کہہ کر پھر بھی اپنے بارے میں یہی رطب اللسان رہتے ہیں، اپنے زبان آپ سے میاں مٹو بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ہاں بھی بھلائی ہے، ہمارے لیے وہاں بھی خوبیاں ہیں. لا جرم یقیناً ان لهم النار ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون اور یہ کہ وہ ان کے لیے بڑھائی جا رہی ہے. اللہ اللہ کی قسم
لقد ارسلنا الی امم من قبلک، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے مختلف امتوں کی طرف، فزین لهم الشیطان اعمالهم، پھر اچھا کر کے دکھلایا شیطان نے ان کے لیے ان کے بدعمالیوں کو، فهو ولیہم اليوم، سو وہی ان کا آج دوست ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے کہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر لیتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ انسان کسی عمل کے بارے سوچنا شروع کر لیتا ہے کہ بھئی یہ کام تو اللہ کے ناراضگی کا سبب بنے گا، تو شیطان اس کو امید دلا دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بھئی وہ معاف کر دے گا، کر لو اس گناہ کے کام کو، کرنے کے بعد توبہ کر لو گے، اللہ ہے ہی اس لیے غفور کہ وہ گناہوں اور گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ انسان کو اس دھوکے میں مبتلا کر کے انسان کو اللہ کا نافرمان بنا لیتا ہے، اور جب اللہ کا نافرمان بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اپنے نافرمانی کے ارتکاب کرنے والوں سے توفیق ہدایت چھین لیتا ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کے جلنے والا تیل کہ خالص مٹی کے تیل کا تو کام ہی جلنا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ اس کے اندر چند قطرے یا کم از کم آدھا پانی ملا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تو کام ہی جلانا ہے، وہ جہاں خود جلتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کے ڈالے ہوئے پانی کو بھی جلا دے گا، تو اگر وہ ڈال دیں اور بعد میں اس سے چراغ روشن کرے تو کیا جلے گا؟ ہرگز نہیں جلے گا، اس لیے کہ اس پانی کے اثر کو اس پانی نے اس تیل کے چراغ جلانے کے اثر کو ختم کر دیا ہے۔ تو ایسے ہی بندہ جب گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ گناہوں کا کرتے رہنا انسان کے دل و دماغ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا فضول نظر آتا ہے۔ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ اس کو ایسے ہی ایک کھیل اور تماشا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ کو گناہوں نے اپنے گرفت میں لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر دور میں شیطان نے پیغمبروں کے تعلیمات کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسے ہی فراڈ اور دھوکے کا معاملہ رکھا کہ ان کے سامنے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب، الا لتبین لهم الذی، اس لیے کہ آپ کھول کے بیان کر دے ان کے لیے اختلافو فیہ، جن کو اللہ کے حکموں کے بارے میں اختلافات ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ سیدھا راستہ بتانے والی ہے اور یہ باعث رحمت ہے اس قوم کے لیے کہ جو اس پر ایمان لائے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ ہی نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اسی پانی سے اس نے زندہ کیا زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو سنتے ہو۔ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی کو نہ سنے وہ سمجھیں گے کہاں سے؟ اس لیے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یا اس کے متعلق کو سنا جائے، لیکن جب وہ اس بات ہی کو نہیں سنے گا تو وہ اس بات کے متعلق سمجھے گا کیا؟ تو کفار سے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ سننے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لیتا ہے کہ ناپسندیدہ باتوں کو سننے کے لیے تو شاید وہ جاگ راتاں کاٹ لیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ایک لمحہ بھی وہ سننے کا نہیں تیار نہیں ہوتا، اس کا نفس آمادہ نہیں رہتا کہ بھئی یہ تو فضول باتیں ہیں، یہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ شیطان کے ان بد اثرات اور انسان کے بد اعمال کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے حکموں سے اتنا دور بھاگ چکا ہوا ہوتا ہے اور اتنا اللہ کے حکموں کو وہ ناپسند کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بڑی شقاوت اور بختی کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ 14ویں پارے سورہ نحل کے یہ 9واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 71 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں بھی گزشتہ رکوعات کی طرح اپنے انعامات اور احسانات اور قدرت اور عجائبات کا تذکرہ فرماتا ہے، جس سے انسان پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے آخرت کے متعلق وعدوں پر شکوک اور شبہات ہیں، وہ محض اس وجہ سے ہے کہ تم ایک محدود عقل اور محدود فہم کے مالک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنے ہی عقل اور فہم عطا کیا ہے کہ جس سے تم صرف دنیاوی زندگی کے حد تک اور دنیا کے اندرونی حدود تک کے لیے اس سے مستفید ہو سکتے ہو یا اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن جو حقائق اس دنیا سے ماوراء ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علم وحی پر اعتماد اور یقین کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظر آنے والے کائنات پر نظر دوڑا کر اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچانے کی کوشش کریں کہ جو ذات یہ نظر آنے والا کائنات پیدا کر سکتا ہے، اس ذات خالق کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کر دیں اور پھر اس کو ایک ایسی زندگی عطا کر دیں کہ جو زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کے لیے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونوں میں سے جو کچھ نمونی ہے ان میں سے یہ بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی سوچنے کے سامان ہے۔ نسقیکم، پلاتے ہیں ہم تم کو، مما، اس میں سے، فی بطونی ہی، جو اس کے پیٹ میں ہے، من بین فرث، درمیان گوبر کی، ودمن، اور خون کے، لبنن، دودھ، خالصاً، ستھرا، سائغاً، خوش ذائقہ، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ناپاک اور ناپسندیدہ اور بدبودار چیزوں کے درمیان انسان کے لیے ایک ایسے غذا بنائے رکھی کہ جو غذا اس کے لیے ہر لحاظ سے کامل ترین ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے صاف دودھ نکالنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے یا جو بھوسا کھاتا ہے یا جو غذا لیتا ہے وہ اس کے معدہ میں جمع ہوتی ہے، تو معدہ اس کو پکاتا ہے، معدہ کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر دودھ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر خون کے تہ چلتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرت ہے کہ قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے، اور دودھ کو الگ کر کے جانور کے تھنوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور اب معدے میں صرف فضلہ باقی رہ جاتا ہے جو وہ گوبر کی صورت میں باہر نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیر منہ، اے اللہ اس کھانے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما دے اور آئندہ اس سے اچھا کھانا ہمیں نصیب فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دودھ پیو تو یہ کہو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ
ہمارے لیے اس میں برکت دیجیے اور زیادہ عطا فرمائیے۔ اس سے بہتر کا سوال اس میں نہیں ہے، دودھ پینے کے بعد کی دعا میں بہتر کا نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تو یہ دعا ہے کہ اللہ جو کچھ تو نے ہمیں کھانا دیا ہے اس میں برکت پیدا فرما دے اور ہمیں آئندہ اس سے بہتر کھانا عطا فرما۔ لیکن دودھ پینے کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرما اس میں برکت پیدا کر دے اور اسی کو ہمارے لیے زیادہ کر دے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بہتر غذا انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی لیے قدرت نے ہر انسان اور حیوان کے پہلے غذا دودھ ہی بنائی ہے جو ماں کے چھاتیوں سے اسے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور میووں میں سے کھجور، وَالْأَعْنَابِ، اور انگور، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، کہ تم اس سے بناتے ہو نشہ آور اشیاء بھی، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھے رزق بھی، یعنی بطور ایک مفید رزق کے بھی اس کو استعمال کرتے ہو انگور اور کھجور کے، اور اگر چاہو تو اس سے نشاور چیز بھی بناؤ، شراب وغیرہ۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل دانش رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنا لے پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما، اور جہاں یعرشون لوگ اپنے چھت باندھتے ہیں یعنی چھتوں میں، ثم کلی، پھر کھا، من کل الثمرات، ہر طرح کے میووں سے، فسلکی، پھر چل، سبل ربک، ذللا، اپنے رب کے صاف سیدھے راستوں پر، یخرج من بطونہا، نکلتی ہے ان کے پیٹ سے، شرابن، پینے کی چیز، مختلف الوانہ، کہ جس کے رنگت مختلف ہوتے ہیں۔ اب شہد کے صورت مختلف ہوتے ہیں، رنگت مختلف ہوتے ہیں، اور رنگت کے مختلف ہونے کا جو تعلق ہے وہ ان پھولوں کے رنگتوں کے وجہ سے ہے کہ جس سے اس نے یہ عرق حاصل کیا ہے۔ لہذا جس درختوں کے پھول سفید ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو شہد ہے مکھیوں کا بنایا ہوا اس کا رنگ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا یابی کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ اللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض تم میں سے وہ ہے کہ جن کو وہ لوٹا دیتا ہے نکم عمر کو یعنی بڑھاپے کو، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ نہ سمجھنے کے بعد پھر بھی وہ کچھ نہ سمجھے، اور اس کو خود معلوم ہو جائے کہ میرے جو قوت، طاقت، فہم و فراست اور عقل اور دانائی کے انتہا تھی وہ میرا اپنا کمال نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ذات عالی شان نے مجھے عطا کیا تھا اور اس سے پہلے میرے پاس نہیں تھا، اور اب اس نے واپس لے لیا، اب میرے پاس نہیں ہے۔ یہ انسانوں پہ واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں ایک شخص جو اپنے جوانی میں ہر لحاظ سے طاقتور اور ہر لحاظ سے متحرک ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں اس کے پھر وہی کیفیت اور حالت بن جاتے ہیں کہ جس طرح کے ایک بچے کا سوچ ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں شہد کی مکھیوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہو سکتا ہے اور لگایا جا سکتا ہے۔ اس ضعیف اور کمزور ننھے سے جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست اور حکمرانی کے اصولوں پہ چلتا ہے۔ تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے۔ اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے۔
اس کے عجیب اور غریب نظام اور مستحکم قوانین اور ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ کہ ملکہ 3 ہفتوں کے عرصے میں 6000 سے 12000 تک انڈے دیتے ہیں، جیسے محققین نے ذکر کیا ہے۔ یہ اپنے قدر اور قامت اور وضع قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنے رعایا کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے۔ ان میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتے ہیں اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی، یعنی اپنے بھیل کے اندر جہاں انہوں نے اپنے انڈے ڈالے ہوتے ہیں، اور وہ چوکیداری یا دربانی کے ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے اس گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی، جن کا ان کے گروہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، ان کے برادری کے ساتھ تعلق نہ ہو، تو وہ ان کو روکتی ہے، اور اگر وہ زبردستی داخل ہونے کی کوشش کریں تو سب مل کر کے اس کو مار دیتی ہے۔ بعضوں کو انڈوں کے حفاظت پہ مامور کرتی ہے، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہے، بعض معماری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہے، یعنی جو چھتا ہوتا ہے اس کے وہ سارا سسٹم بناتے ہیں۔ ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے 20,000 سے 30,000 تک ہوتے ہیں۔ بعض موسم وہ ہے کہ جس کے اندر جمع کر کے معماروں کے پاس یہ اپنا سامان پہنچاتے رہتے ہیں، جس سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں، اور یہ موم بناتے یہ ساری چیزیں، یہ جو مٹیریل ہے یہ نباتات پر جمے ہوئے سفید قسم کے صفوف سے حاصل کرتی ہے۔ گنے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے، ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہے، جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے، اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت اور غذا کا جوہر اور دوا اور شفا کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے اور اپنے ملکہ کے حکم دل و جان سے قبول کرتی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چتے کے دربان اسے باہر روک دیتی ہے، اس لیے کہ اس نے قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس نے ایک ناپسندیدہ جگہ پر بیٹھ کر اپنے ساتھ ایک ایسے گندگی لگائے رکھی ہے کہ اگر یہ اس سمیت چتے میں داخل ہوگی تو ان کے سارے سسٹم کو بدبودار بنا دے گی، اور ملکہ پھر ان کو قتل کر دیتی ہے۔ ان کے اس خیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس کے طرف حکم دے کر کے بھیجا ہے، تو یہ ننا منا سا حقیر سا یہ حیوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کیسے تعمیل کرتا ہے، اور اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے اللہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے جوہر کو کتنا قیمتی، صحت بخش اور نفعمند بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ کی فرمان برداری اور حکم برداری کا نتیجہ ہے، اور انسانوں کے لیے ان کے نظام حکومت میں سامان عبرت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔